دانہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں سے تو استقامت نہ رہی. کہا شرط ہے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیا بات ہے صاحب, بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اور ہو رہا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا بھی ہو رہا ہے, اور نگاہ لگی رہتی تھی دروازے کے اوپر کے, یا اللہ پیر کے سے سخی دادا نو کو روٹی لے آوے جی, روٹی مانگ کے کھاندے سی. رب اللہ دا وظیفہ ہو رہا ہے, استقامت جو ہے وہ یہ شرط پوری ہو گئی. کیا کیا فریب نہیں دیے خدا کے نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں جی, وہاں اور بھی ایک لفظ ہے, اسے بھی سنتے جائیے. میں نے کہا نا کہ بڑا پیارا رب ہے. کہا یہ سب کچھ جو تمہیں دیں گے, تو جو بھی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ اوپر کا ہاتھ ہمیشہ بالا ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے, تو وہ تو خیرات کا کچھ ہوتا ہے, اس میں کچھ تذلیل کا پہلو ہوتا ہے. فقیر کو بھی آپ دیتے ہیں, کچھ آپ کے ہاں دوست آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے, اس کو بھی آپ دیتے ہیں, اس میں بھی کچھ ذلت کا پہلو ہوتا ہے. عزت کے ساتھ کس کو آپ دیتے ہیں؟ مہمان کو. یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ نزلا من غفور رحیم, یہ ہماری مہمانداری تمہاری ہوگی صاحب, تم ہمارے مہمان ہوگے. کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مانگ کے کھا رہے ہیں, وہ خیرات کے طور پہ دے رہا ہے. خدا کے حضور بھی تذلیل نہیں ہو رہی انسان کی, خدا کا مہمان. نزلا من غفور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا. یہ ہیں فی الحیات دنیا کو یاد رکھیے جو سامنے میں نے کہا تھا, یہ ہیں جنہیں اہل جنت اس دنیا میں بھی اہل جنت کہا جائے گا. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں عزیزان من کہ کس کے متعلق بات ہو رہی. اہل جہنم جہاں جہاں کہا وہاں تو ہم خود سمجھ لیتے ہیں, وہ تو آپ بیتی ہے ہماری, ایک ایک سانس جہنم میں گزر رہا. یہ ہیں وہ جو اصحاب جنت ہے, خالدین فیہا. یہ جنت جو ہے یہ یوں ہی بھیک منگوں کی طرح خیرات کے طور کے اوپر عارضی طور پہ یوں نہیں دی گئی. خالدین فیہا, جب تک استقامت ہوگی رب اللہ کی, یہ جنت چھینی نہیں جائے گی تم سے. دوامی پٹا لکھ کے دے دیا, شرط وہی ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس میں استقامت میں فرق آیا, جنت چھنی, اور پھر چھنی اس طرح سے جیسا کہ ہمارے اس پہلے افسانے میں ہے کہ آدم کو دھکا دے کے جو وہاں سے نکالا ہے, پھر وہ دوبارہ بتھیرا ہی توبہ تلہ کیتا انہیں. کتنی ہی وہاں توبہ ہے, سب کچھ ہے, اس جنت میں دوبارہ نہیں اس کو بھیجا گیا تھا. کہا اب اس راستے سے آنا ہوگا, ربنا اللہ ثم استقاموا کے راستے سے پھر آؤ گے. جب اس طرح سے آؤ گے تو پھر یہ نہیں چھینی جائے گی. کیا فرق ہے؟ جو بھی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت آدم والا, اس میں وہ جنت جو ہے آدم کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں تھی, خدا واسطے ملی ہوئی تھی نا, خدا واسطے ملی ہوئی تھی. جب جی چاہا پٹو کی ماری ختم ہوا معاملہ, اس کے بعد تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ باقی رہے. یہ کیوں باقی رہی ہے, کیوں اس کے متعلق یہ ضمانت دی جا رہی ہے خالدین فیہا؟ عزیزان من غور سے سنی, اس لیے کہ جزام بما کانوا یعملون, ہم نے خیرات نہیں دی تھی, انہوں نے تو محنت کر کے اس کو حاصل کیا تھا. نکال کون سکتا ہے؟ محنت کر کے اپنا مکان بنایا ہوا ہو, کرائے کے مکان میں نہ رہ رہے ہو, خدا واسطے کے مکان میں نہ رہ رہے ہو. عمل کی جزا. جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں, یہ جنت کوئی نہیں چھین سکتا. عزیزان وہ فی سبیل اللہ ملی ہوئی جو جنت ہے نا, جس کے لیے ہم ہمیشہ ساری عمر منسکر رہتے ہیں کہ بخشیش میں ملے گی, وہ
بخشیش تو آپ کو پتا نا کیا ہوتی ہے، تو اس جنت کے متعلق یہی ہے نا، یا اللہ بخش دے، یعنی ہم تو اب بخشیش کی جنت کے طالب ہیں نا. بیشتے فی سبیل اللہ ہم وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے کہ جزام بما کانوا یعملون، یہ تمہارے اپنی محنت کا نتیجہ ہوگا، اس لیے اس میں سے نکالے نہیں. لیکن جب تک محنت کرتے رہو گے، یہ شرطیں ہیں نا ساتھ، تمہاری طرف سے یہ کچھ ہوتا چلا جائے گا، ہم اپنے عہد کے اوپر پابند رہیں گے. بہت وعدہ کو پابند کرنے والے واقع ہوئے ہیں ہم. لا یخلف اللہ المیعاد، یہ کرتے جاؤ وہ ہوتا چلا جائے، جب وہ چھوڑ دو گے ہمارا وعدہ بھی ختم ہو جائے، پھر حاصل کرنا چاہو گے وہی پروگرام موجود. ربنا اللہ ثم استقاموا. عزیزان ایمان، سورہ الکاف کی آیت 13 تک ہم آ گئے، 14ویں آیت سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا من الشیطان